یہ کہانی آزاد کشمیر کے ایک چھوٹے سے قصبے کی ہے جہاں پر شبیر صاحب جب بطور بینک مینیجر پوسٹ ہوئے تو ایک دن بازار سے گزرتے ہوئے انہوں نے ایک فقیر کو دیکھا جو عمر میں تو زیادہ نہ تھا مگر اس کا حلیہ بہت گندا میلا ہو رہا تھا۔ بال اور شیو بری ہوئی اور ہاتھ بڑھا کر اس نے صرف 8 آنے کا تقاضا کیا۔ نہ دینے پر خاموشی کے ساتھ گزر گیا۔ گارڈ نے بتایا کہ یہ کوئی پاگل ہے جس کو سب جالو 8 آنے والا کہتے ہیں اور یہ ہر ایک سے صرف 8 آنے کا تقاضا کرتا ہے مگر کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ البتہ اسی علاقے میں موجود چودھری کے ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے اس کے ہوٹل کے باہر کھڑا ہو جاتا جہاں چودھری اس کو بلا کر پیٹ بھر کھانا کھلا دیتا۔ جالو کی آواز بہت اچھی تھی، اکثر چودھری کے ہوٹل میں بیٹھ کر فرمائش پر ہیر وارث شاہ یا سیف الملوک گنگنا لیتا تھا مگر ایسا صرف وہیں کرتا تھا۔ ایک بار شبیر صاحب کو جب جالو ملا تو انہوں نے اس کو 8 آنے کی بجائے 1 روپے کا نوٹ دیا اور اس کو کہہ دیا کہ ہر روز بینک آ کر 1 روپیہ لے جایا کرے، اور اس وقت سے وہ روز بینک آ جاتا اور پیسے لے جاتا۔ ایک دن جب وہ بینک سے نکلے تو ان کو اپنے سامنے جالو ایک تھیلا ہاتھ میں پکڑے جاتا نظر آیا۔ تجسس کے مارے وہ اس کے پیچھے چلنے لگے۔ انہوں نے دیکھا وہ ایک کوٹری میں داخل ہوا۔ کوٹری کے باہر 5-6 کتے بیٹھے تھے۔ جالو باہر نکلا تو اس نے ان کتوں کو روٹی ڈالی۔ اس کے اس عمل نے ان کو اس سے بہت متاثر کیا۔ اگلے دن انہوں نے ایک دعوت کی تقریب میں وہاں موجود مقامی افراد سے جالو کا ذکر کیا تو انہوں نے اس کی جو کہانی سنائی وہ بہت دکھی کر دینے والی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جالو، جس کا اصل نام جلال تھا، قریبی گاؤں کے ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا جس کے والدین کا اس کے بچپن میں انتقال ہو گیا۔ اس کی پرورش اس کے چاچا نے کی جن کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ جالو نے 5ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ اس کی چاچی اس پر بہت ظلم کرتی تھی اور سارا دن اس کو ہر کام کے لیے بھگائے رکھتی تھی، یہاں تک کہ 5ویں کے بعد انہوں نے جالو کا اسکول جانا بھی بند کر دیا۔ جالو نے جب جوانی کی حدود میں قدم رکھا تو چاچی کے ظلم پر جب بھی افسردہ ہوتا تو اس کی چاچی کی بیٹی اس سے ہمدردی کرتی تھی، جس وجہ سے وہ اپنے چچا کی بیٹی کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور اس کا بے دام غلام ہو گیا، مگر وہ اس سے بہت لیے دیے رہتی جس کو جالو اس کی فطری شرم سے تعبیر کرتا۔ اسی دوران اس کی چچا کی بیٹی کی شادی کے بعد اس کے انگلینڈ پلٹ بھانجے سے طے ہونے والی تھی تو اس نے اپنے چچا سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگا مگر چچا نے اس کو سختی سے منع کر دیا اور کہہ دیا کہ اس بارے میں اپنی چاچی سے بات کرے۔ جب جالو نے چاچی سے رشتے کا کہا تو انہوں نے اس کی بہت بے عزتی کی۔ جالو نے آخری حربے کے طور پر اپنی کزن سے اس حوالے سے بات کی تو اس نے بھی اس کو دھتکار دیا اور کہا، تم جاہل اجڑ انسان مجھ سے شادی کے خواب دیکھ رہے ہو؟ جس پر جالو نے جب چچا کو کہا کہ وہ غریب تو نہیں ہے بلکہ وہ تو برابر کی زمینوں کا مالک ہے تو اس کے جواب میں اس کی چچی نے کہا کہ تمہارے والدین تو اپنی زمینیں ہمیں بیچ چکے تھے، یہ تو ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تم کو اپنے ٹکروں پر پالا۔ اس کے بعد چچا کی بیٹی کی شادی والے دن جالو اپنے حواس کھو بیٹھا، اس نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور گلیوں میں نکل پڑا۔ اس کے بعد شبیر صاحب نے اگلے دن ان کپڑوں کا جوڑا نکال کر جالو کو دیا کہ نہا کر کپڑے بدل آئے۔ سب نے کہا کہ جالو ایسا نہیں کرے گا مگر شبیر صاحب کو اگلے دن حیرت ہوئی کہ جالو اگلے دن صاف ستھرے کپڑوں میں بینک میں موجود تھا، جس کے بعد انہوں نے جالو کو ایک حجام بلا کر اس کی حجامت بنوائی اور اس کو پیسے اور نیا جوڑا دیا۔ اس کے بعد شبیر صاحب نے اس کو بینک میں صفائی کے لیے ملازم رکھ لیا۔ جالو نے خود کو بہت بدل دیا اور اس وقت بینک آتا، صفائی کرتا، صاف ستھرا رہتا تھا اور اب سے 8 آنے بھی مانگنا چھوڑ دیا اور فارغ وقت میں اخبار اور رسالے پڑھتا رہتا۔ اسی دوران شبیر صاحب کی پوسٹنگ کسی دوسرے شہر ہو گئی۔ جب 10 سال بعد آنا ہوا اس قصبے میں تو انہوں نے لوگوں سے جالو کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے ان کو اس کے مرنے کی افسوسناک خبر سنائی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ شبیر صاحب کے جانے کے بعد ایک دن ایک عورت کو بینک میں دیکھ کر جالو اچانک غضبناک ہو گیا تھا اور اس نے اس عورت سے بہت جھگڑا کیا، جس کے بعد جالو کپڑے پھاڑ کر نکل گیا اور ایک دن اس کا کسی گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ جالو خود ہی گاڑی کے سامنے آ گیا تاکہ وہ اس زندگی سے جان چھڑا لے اور وہ عورت کوئی اور نہ تھی بلکہ اس کی کزن تھی
جس کو اس خوشحال زندگی گزارتا دیکھ کر زندگی ہار بیٹھا۔ یتیم کے مال کو ہڑپ کر کے اپنے بچوں کو پیٹ پالنے والوں نے ایک معصوم انسان کو تباہ کر دیا۔